نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ آج 14واں درس قرآن ہے اور آج کا عنوان ہے مومن کون ہے۔ اللہ خالق کائنات نے سورہ انفال کے اندر جو مومنین کا تعارف کروایا ہے وہ یہ ہے، فرمایا انما المؤمنون الذین، بے شک مومن وہ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے درجات ہیں، ومغفرۃ، اور مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے۔ ان آیات میں اللہ خالق کائنات نے 3 مومنین کی باطنی جو ہیں قلبی اوصاف بیان کیے ہیں اور 2 ظاہری اوصاف بیان کیے ہیں، اور پھر اس پر 3 انعامات کا ذکر کیا ہے۔ قلبی پہلا یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو وہ ان کے دل جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں اللہ کا خوف رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خوف خدا سے نکلنے والا آنسو جو ہے، جو آنکھوں سے نکلتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اگرچہ وہ مچھر کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آنسو تمہاری آنکھوں سے نکلے اور پھر وہ سامنے والے بالوں کو لگ جائے، اللہ خالق کائنات اس کے صدقہ میں بندے کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اور جتنی اعلیٰ ہستیاں تھیں وہ ہر وقت خوف خدا سے اپنے دلوں کو جو ہے نا، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ہر وقت آنسو بہاتی رہتی تھی۔ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پرندے کو بیٹھے ہوئے دیکھا، پھل کھا رہا تھا، فرمایا کاش میں پرندہ ہوں، میں پھل ہوتا، کم از کم مجھے کوئی پرندہ ہی کھا جاتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنے جلیل القدر صحابی، تنکا اٹھاتے زمین سے کہتے کاش میرا وجود نہ ہوتا، میں تنکا ہوتا۔ یہ خوف خدا کا یہ عالم تھا۔ اور جس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے نا، رسول اللہ فرماتے ہیں جس بال کے اوپر بھی وہ پانی لگے گا، آنکھ کا آنسو لگے گا، اللہ تعالیٰ جہاں پہ وہ آنسو لگا، اللہ خالق کائنات اس کی برکت سے پورے کے پورے جسم کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے خوف خدا، یہ مومن کی نشانی ہے۔ جو ایمان والا ہے اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ پھر چاہے مجلس میں بیٹھا ہو یا تنہا بیٹھا ہو، جہاں بھی ہو وہ اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ جب مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا نا تو ایک ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، اور وہ ہے اللہ خالق کائنات کی ذات۔ وہ کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا تھا کہ یہ تو بتائیں گناہ کہاں پہ کرنا چاہیے؟ کہا جہاں پہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ کہنے لگے جی ایسی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ بندوں سے چھپ جائیں گے، اللہ تو دیکھتا ہے۔ کہا پھر گناہ کرو ہی نہیں۔ جب یہ یقین ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ کرو ہی نہیں۔ تو پہلی چیز جو مومن کی صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں نا تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہاں پہ یاد رکھے گا ایمان کی مقدار نہیں ہے اس سے مراد، بلکہ ایمان کی کیفیت مراد ہے، ورنہ ایمان جو ہے نا اس کی مقدار نہیں ہے کہ 1 کلو ہو گیا 2 کلو ہو گیا، ایسا نہیں ہے، اس کی کیفیات بڑھ جاتی ہیں۔ جب قرآن سنتا ہے پھر دل کی زمین نرم ہو جاتی ہے، پھر قرآن
کی برکت سے اللہ خالق کائنات کے انوار کی بارش اس کے دل پہ ہوتی ہے، پھر جو دل کا زنگ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ مومن کی دوسری صفات ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے نا، جو اللہ کا بندہ ہے، وہ لوگوں پہ بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ اللہ بھی مجھ سے پیار کرے اور اللہ کی مخلوق بھی مجھ سے پیار کرے۔ بڑی کام کی بات پوچھی صحابی نے، چونکہ جس بندے سے اللہ کی مخلوق پیار کرنے لگے، اللہ پیار کرنے لگے، پھر تو وہ باعزت ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک وظیفہ بتایا، طریقہ بتایا، فرمایا بات سن، جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے نا، جو کچھ دنیا ہے، دنیا سے بے رغبت ہو جا، پھر اللہ تجھ سے پیار کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے بے رغبت ہو جا، کسی کی جیب پہ نظر نہ رکھ کہ یہ بندہ پیسے والا ہے، یہ مجھے زیادہ پیسہ دے گا، کسی پہ نظر نہ رکھ، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ کر، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر بندے بھی تجھ سے پیار کریں گے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ بندہ اسباب کو ہی چھوڑ دے، بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ کوئی بات نہیں جی میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، اب اللہ جو ہے نا وہ خود ہی مجھے دے دے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ سواری کو باندھ کر اللہ پہ بھروسہ کروں یا خدا چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کروں؟ فرمایا سواری کو باندھ کر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یہ کچھ جاہلوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا تو ہم بیٹھے ہیں جی اللہ خود دے دے گا، تو اللہ نے کوئی زمین پہ آ کے معاذ اللہ روٹی جو ہے نا ہمارے منہ میں نہیں ڈالنی، اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہاں بڑے شاہ محترم فرمایا کرتے تھے کہ توکل یہ ہے کہ جب روٹی کا لقمہ تمہارے یہاں سے چلا جائے نا، اب اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو کہ اللہ کرے یہ ہمیں صحیح سلامت ہضم بھی ہو جائے، ورنہ روٹی چھبی میں پڑی ہے نا، اسے توڑنا پڑے گا، توڑ کے اسے منہ میں ڈالنا پڑے گا، وہ کسی نے آ کے نہیں منہ میں ڈال دینی۔ یہ غلط خیال ہے جی اللہ پہ بھروسہ، او بھائی اللہ پہ بھروسہ ذمہ دار سے ہی سیکھ لو، اللہ پہ بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک من گندم اس دور میں جب کھانے کو کچھ نہیں مل رہا بلکہ 50 کلو وہ اٹھاتا ہے، زمین میں جا کے اسے بکھیر دیتا ہے، یہ اللہ پہ بھروسہ یہ کر رہا ہے، جانتا ہے، ورنہ زمین کھا بھی تو سکتی ہے نا، زمین کے اندر تو جو چیز چلی جائے وہ گل جاتی ہے، لیکن اس نے اللہ پہ بھروسہ کیا کہ میں اتنے ڈالوں گا تو اللہ مجھے واپس لوٹائے گا۔ کہا جیسے یہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہو نا، ویسے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے بھی کبھی بھروسہ کر لیا کرو کہ اللہ کے راستے میں میں خرچ کر رہا ہوں تو اللہ مجھے یہ بھی واپس لوٹائے گا۔ تو یہ تین تو قلبی اور صاف بیان کیے گئے تھے مومنوں کے۔ پھر فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، یہ ظاہری وصف ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے نا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، جس کے اندر یہ 5 خوبیاں ہوں، 3 باطنی دل کی کیفیات اور 2 ظاہری۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن، یہ ایمان والے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے نا، اپنے آپ کو پرکھنا چاہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں یا نہیں، تو قرآن کی آیت کے تحت اپنے اندر یہ خوبیاں ڈھونڈے۔ اگر یہ خوبیاں ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے دل کرتا ہے کہ میں قرآن کو اور پڑھوں، میں قرآن کو اور پڑھوں، اور اگر اللہ کا خوف دل کے اندر ہے، وہ پھر بندہ مجلس میں بیٹھا ہے یا تنہا بیٹھا ہے تو وہ اور نماز قائم کرتا ہے، اور اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے، جتنی بھی اللہ نے توفیق دی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے خرچ کرنے سے مراد اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی لاکھوں خرچ کرو، کہا جتنا ہم نے رزق دیا ہے ہمارے دیے رزق میں سے جو کچھ خرچ کر سکتے ہو وہ کرو۔ جب بندہ یہ کرتا ہے نا تو وہ سمجھ جائے کہ میں مومن ہوں۔ پھر اب جب یہ صورتحال پوری ہو جاتی ہے، یہ شرائط پوری ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملتا ہے؟ لہم درجات، اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے گا جنت کے اندر۔ ان کے درجات جو ہے نا وہ اتنے بلند ہوں گے، بلکہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں درجات کی بلندی سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح تم افق پہ جب سحر نمودار ہوتی ہے، یعنی کہ تھوڑی تھوڑی روشنی، تو کچھ ستارے بچتے ہیں، وہ بڑے بڑے فاصلے پہ نظر آتے ہیں، ابھی کچھ دیر کے بعد یا شاید ابھی کچھ ستارے ایک یہاں پہ کھڑا ہے تو دوسرا بڑی دور نظر آ رہا ہوگا۔ کہا یوں ہی جنت والے لوگ ایک دوسرے کے درجات کو یوں دیکھیں گے،
یعنی اتنا فاصلہ ہوگا، الگ الگ، ہر بندے کی جنت جو ہے وہ الگ ہوگی۔ پھر فرمایا ومغفرت، اور دوسرا جو انعام اللہ خلق کائنات کی طرف سے ملے گا وہ بخشش ہے، جس کو یہ اللہ خود وعدہ کر رہا ہے کہ درجات کی بلندی ہے اور بخشش ہے، کس کی؟ جو سچے مومن ہیں۔ اور تیسرا وعدہ فرمایا، جو تیسرا انعام ہے، ورزق کریم، دنیا میں رزق تو ملتا ہے لیکن اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بندہ بیٹھ جائے نا تو پھر رزق نہیں ملتا، محنت کرنی پڑتی کتنی۔ لیکن جنت میں جو رزق ہوگا ورزق کریم، وہ عزت والا رزق ہوگا۔ فرمایا مشقت نہیں کرنی پڑے گی، بس بندہ بیٹھا ہوگا سوچے گا کہ ابھی مرغ کھانا ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جو چیز کھانے کو دل کرے گا، ابھی بندے نے زبان سے نہیں کہا، ابھی سوچا ہے، بس وہ چیز اس کے سامنے موجود ہوگی، جتنی دل کرے کھا لے، جو بچ گئی وہ زندہ ہو کے پھر واپس چلی جائے گی۔ یعنی اگر گوشت وغیرہ کھانا ہے، جتنا بندے کا دل کرے گا وہ کھا لیا بس، اب جو باقی بچا وہ پرندہ اڑے گا جا کے درخت پہ بیٹھ جائے گا۔ تو یہ تین انعام ہے۔ اب اگر بندہ یہ صفات پہ غور کر لے اور انعام پہ غور کر لے تو ہر بندے کے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے، دل کرتا ہے کہ یہ والا مومن تو میں بن جاؤں، یہ والا مومن تو میں بن جاؤں۔ جب یہ دل کرتا ہے تو پھر اللہ نے تو بڑا واضح فرما دیا کہ یہ نشانیاں ہیں، یہ اوصاف ہیں، اگر یہ اوصاف تمہارے اندر آ جائیں تو تم مومن ہو، اور اگر یہ اوصاف نہیں ہیں تو پھر انہیں لانے کی کوشش کرو۔ اللہ خلق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ خلق کائنات ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔